اور آج ہم نے جو اقبال کی غزل چنی ہے اس کا جو قافیہ ہے وہ ہے آسماں جہاں نیستاں بے کرام وغیرہ، اور اس کا جو ردیف ہے وہ ہے کے لیے۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے، مطلب ہے نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اب اس میں بڑا واضح پیغام ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کبھی وہ جنت میں رہا کرتا تھا، وہاں سے نکالا گیا ہے اور پھر اس کو زمین پہ بھیجا گیا ہے، ایک خاص مقرر مدت تک یہاں رہنا ہے، اس کے بعد دوبارہ آسمانوں کی طرف جانا ہے، یہاں رہ کے پھر دوبارہ جو گم گشتہ جنت ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ اقبال کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، زمین اور آسمان یہ نہیں ہے کہ تو ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا جہاں تیرے لیے ہے، یہ تو بنایا ہی تیرے لیے گیا ہے۔ انسان جو ہے وہ کائنات کا مرکز و محور ہے، خدا کی جو سب سے عظیم خلقت ہے، جو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا، جو احسن تقویم ہے، یعنی جو اپنی بناوٹ میں، اپنی سرشت میں جو مکمل جو صورت ہے، جو شبیہ ہے، وہ ہے انسان۔ تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ زمین کے لیے ہو وہ یا آسمان میں رہنے کے لیے ہو، کہ سارا جہان اس کے لیے؟ یہ سوچ میں وسعت دے رہا ہے اقبال آپ اس طرح کے اشعار کہہ کر۔ یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، نہ خار و خس کے لیے ہے یہ نیستاں کے لیے۔ یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، شرر کہتے ہیں چنگاری کو، شعلہ محبت کے دونوں یہ چنگاریاں ہیں، عقل بھی اور دل بھی۔ عقل کو علیحدہ اقبال نے باندھا ہے، وہ اس کی کچھ علیحدہ خواص رکھی ہیں، اور دل کی جو ہے کوالٹیز وہ کچھ اور ہیں۔ دونوں کو الگ مجسم بھی جب اس نے کیا ہے تو الگ الگ کوالٹیز بتائی ہیں وغیرہ اس نے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں دونوں کے اندر عشق کی چنگاریاں موجود ہیں، مگر وہ خار و خس کے لیے ہے یہ نیستاں کے لیے، وہ خار و خس کے لیے۔ اب خار و خس کہتے ہیں یہ جو چھوٹی موٹی زمین پر کانٹے ہوتے ہیں، جھاڑ جھنکار ہوتے ہیں، اور جن کو آگ اگر لگائی جائے تو جلدی جل جاتی ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ ہے بانس کا جنگل، نیستان کہتے ہیں بانس کو، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے قداور بلند ہوتے ہیں، اور وہ جب جنگل میں آپ جائیں تو وہ ایک عجیب ہی سما ہوتا ہے، کوئی ہر ایک چیز کے اوپر وہ ہر طرف جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتے ہیں، یعنی یہاں وسعت جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ نیستان یہ بانس کا جنگل اور خاص و خش چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو عقل جو ہے اس کی پہنچ جو ہے وہ اس کی چنگاری سے فقط تھوڑی سی چیزوں کو جلایا جا سکتا ہے، جبکہ عشق کی چنگاری جو ہے وہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے، جیسے ایٹم کے اندر ہے قوت، کہ وہ بہت بڑے جنگل کو بھی بھسم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ آپ نے عشق کو اپنا امام بنانا ہے۔ وہ جو شعر آپ نے سنا ہوگا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ دل جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ یہ جو مقام پرورش آہ و نالہ، یہ رونے کی جگہ ہے، یہ افسوس کے مقام کی جگہ ہے۔ یہ چمن یعنی اس دنیا، اس باغ کو کہا گیا ہے کہ یہ یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آشیانے بنائے جائیں، یہاں پہ کوٹھیاں بنائی جائیں، یہاں پہ پل کی خبر نہ ہو اور 100 برس کے یہاں پہ ٹھکانے بنائے جائیں، اور نہ ہی یہاں پہ سیر کرنے کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ تماشا گاہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ سیر کر کے اور اس کے بعد چلے جانا ہے، یہ ایسی جگہ نہیں ہے، اور نہ یہ مستقل رہنے کی جگہ ہے۔ تو کیا ہے پہلے مصرے میں وہ کہہ رہا ہے مقام پرورشی آہ و نالہ ہے یہ چمن، آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ نے سوز اور دل سوزی کے ساتھ اور ایک خاص درد مندی کے ساتھ آپ نے یہ زندگی گزارنی ہے، آپ نے دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے، آپ نے چیزوں کو ہر ایک وقت جو ہے آپ نے تیار رہنا ہے مظلوموں کی مدد کے لیے، آپ بے نواؤں کی مدد کے لیے، جو بے کس ہیں ان کی مدد کے لیے۔ اور یہ زندگی جو ہے یہ کیونکہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے اپنے جو کوئی زندگی میں ایسے کام کیے جن پر آپ کو پچھتاوا ہے تو آپ نے ان کی معافی طلب کرنی ہے، تاکہ کل کو اگر موت آئے تو آپ کا دامن بالکل
صاف ہو۔ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے۔ بحر بے کراں کہتے ہیں جس سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو، سفینہ کہتے ہیں بیڑے کو، کشتی کو۔ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، یہ جو راوی دریا ہے، دریا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہے، اور نیل جو ہے وہ مصر کا دریا ہے، فرات جو ہے وہ عراق کا دریا ہے۔ تو دریاؤں کے نام لے کر وہ کہتے ہیں کب تک تم ان علاقوں تک محدود رہو گے، اپنے آپ کو ایک خاص جغرافیے کے اندر بند کر کے رکھو گے۔ تمہارے لیے تو تمہارا جو سفینہ ہے، تمہاری جو کشتی ہے، اس کے لیے تو ایسے سمندر کی ضرورت ہے جو بحر بے کراں ہو، جو ان جغرافیائی سرحدوں سے ماورا ہو، جو انسانیت سے محبت کرنے کا درس دیتا ہو۔ تو آپ نے اپنے آپ کو کسی خاص ایک پہچان کے اندر آپ نے نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو آفاقی بنانا ہے۔ نگاہ بلند، یہ وہ شعر ہے جو آپ کو ملے گا، زبان زد عام ہے اور ضرب المثل کی بھی اختیار کر گیا ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کی۔ لیڈر جو ہے میر کارواں، اس کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا اس کے اندر جو اوصاف ہے وہ ہونے چاہیے۔ نگاہ بلند، وہ ویژنری ہو، اس کی نگاہ بلند ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ سخن دل نواز، جب بات کرے سخن کہتے ہیں بات کرنے کو، بات کو دل نواز، دل کو موہ لینے والا ہو، اٹریکٹیو اس کا انداز بیان ہو، اچھی باتیں کرنے والا ہو۔ اور جاں پرسوز، جاں ایسے ہو کہ جیسے پروانہ شمع کے گرد جان دے دیتا ہے، اسی طرح وہ اپنے بنانے والے اور اپنے مالک کے لیے ہر وقت جو ہے وہ جان فدا کرنے کے درپے ہو۔ اور مالک تو سامنے نہیں ہے، لیکن مالک کی مخلوق یہاں پہ موجود ہے، اس کی خدمت کے لیے ہر وقت ہمتن گوش رہے، ان کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ ایسا لیڈر جو ہے وہ چاہیے۔ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ پیغام ہے جو مجھے عرب سے ملا، اور مجھے اپنے ہادی سے ملا، مجھے اپنے پیغمبر سے ملا، اور اس پیغام وہ فقط یہی ہے کہ آپ نے دل سوزی پیدا کرنی ہے، آپ نے دل جمعی پیدا کرنی ہے، آپ نے اپنے اندر وہ احساس پیدا کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ چھوٹی سی بات تھی، تو اصل میں عجم میں جب آئی تو پھر اس کو میں نے زیب داستان کے لیے پوری غزل بنا دیا۔ یعنی پیغام تو میرا بڑا چھوٹا ہے، سینٹرل تھیم بہت ایک لائن میں ہے، مرکزی خیال، لیکن میں نے ویسے ہی ذرا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا تاکہ ذرا داستان جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے۔ اور میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے۔ جبریل کے لیے میں نے ایک میرے اندر میرے گلو میں، میرے گلے میں ایک ایسی آواز ہے، ایک ایسا پیغام ہے، جبریل آشوب، جو جبریل کو بھی مخمصے میں ڈال دے۔ آشوب کہتے ہیں بیماری کو بھی کہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی آفت اگر آئی تو اس کو بھی، یعنی جبریل کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دے۔ میرے پاس ایک ایسا نغمہ ہے، میں اپنے یہاں میں نے وہ کہنا نہیں ہے، میں نے کہاں کہنا ہے، میں لامکاں پہ کہنا ہے۔ کس کے سامنے کہنا ہے؟ وہ جو ساتوں آسمانوں اور 8ویں جو ہائٹ ہے اس کے بعد جس کا مکان ہے، وہاں پہ اسے لامکان کہتے ہیں، جہاں ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہاں جا کے اپنی فریاد کرنی ہے۔